شرک گناہ عظیم ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کی خالق کے نظیر کوئی معافی نہیں۔ اللہ کا شریک بنانا وہ گناہ ہے جس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ شرک کرنے والے برے کاموں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ جس نے اللہ وحدہ اولا شریک سے کہا تھا کہ وہ اس کے بندوں کو گمراہ کرے گا، تو اللہ نے ان کاموں کے لیے اس کے لیے جہنم کی نوید دی۔ یہ جو اندر کی برائی ہے انسان میں، یہ اللہ سے ایک بات کر کے آتی ہے۔ ہمارے اندر نفس ہے کہ میں بہکاؤں گا۔ اگر کوئی عورت اپنے خامن سے صلح کی خاطر اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے تو صلح بہتر عمل ہے۔ اے ایمان والو، عدل سے کام لو۔ گواہی یا شہادت چاہے وہ تمہارے حق میں ہو، تمہارے والدین، اقربا، کسی امیر یا کسی غریب کے حق میں نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، اس سلسلے میں حق کی گواہی دو اور کسی کا خیال نہ کرو۔ جو لوگ ایمان لا کر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اللہ انہیں کبھی بھی ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ہدایت سے نوازے گا۔ نیز منافقین کے لیے بھی دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ وہ دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح و تلافی کریں، وہ اللہ سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ اگر تم خالق کائنات کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے؟ وہ مالک کل یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص برائی میں گرفتار ہو۔ جو لوگ اللہ اور پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں اور ان میں فرق روا رکھتے ہیں اور بعض پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ پکے کافر ہیں۔ اہل کتاب تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن کو یکجا ایک ہی کتاب کی صورت میں آسمان سے ان پر نازل کرو، حالانکہ یہی باتیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ چکے تھے۔ یہ ہٹ درمیاں پہلے پیغمبروں سے بھی کر چکے تھے۔ کبھی اللہ کو مجسم صورت میں دکھانے کے مطالبے کی صورت میں وغیرہ وغیرہ، ہم نے ان کو کہیں معجزات بتائی، بجلی کی صورت میں، کوئی طور کے ان کے سروں پر بلند کرنے کی صورت میں۔ اس وقت کے ڈر اور خوف سے انہوں نے عہد و پیمان بھی کر لیا، لیکن پھر منکر ہو گئے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا اور تمسخر اڑائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اس عظیم تہمت کی وجہ سے کہ انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پر لگائی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے اور سولی پر لٹکا دیا، لیکن یہ علم نہیں رکھتے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو اللہ وحدہ لا شریک انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اللہ توانا و حکیم ہے۔ کوئی ایسا اہل کتاب نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے فرستادہ اور ان کا کلمہ مخلوق ہیں۔ اللہ تنہا معبود یگانہ ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اس کا ہے، اس کی تدبیر و سرپرستی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہم نے تم پر واضح دلیل اور واضح نور بھیجا ہے اور یہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ نور مبین۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے سے نصف کی حقدار ہوگی، اور اگر بہن مر جائے اور بے اولاد ہو تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کہیں بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکیلا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ یہاں سورۃ النساء کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ سورت یتیموں، عورتوں، غلاموں، قتل، شرک، غرض بہت سے معاملات پر احکامات کی ایک منظم صورت ہے۔ اس لیے 54 نکات کی صورت میں ان احکامات کو ہم نے مرتب کیا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔